بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کویسٹ چینل۔ دوستو، 20ویں صدی میں برصغیر کے مسلمانوں کو دو انتہائی دلخراش حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک 1947 میں انتقال آبادی کے موقع پر قتل عام کا سانحہ اور دوسرا سقوط ڈھاکہ۔ 1947 میں پنجاب کے مشرقی دریا بیاس، ستلج اور راوی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوئے۔ ہزاروں عصمتیں لوٹی، شیرخوار بچوں کے پیٹ کرپانوں سے پھاڑے گئے، بہنوں کے سامنے بھائی، ماؤں کے روبرو بیٹے قتل ہوئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان آزادی کی قیمت ادا کرتے ہوئے مارے گئے۔ کہتے ہیں جب ایک زندگی جنم لیتی ہے تو پیدائش سے پہلے درد اور کرب ہوتا ہے۔ نئی ہستی کے ورود کی خوشخبری درد کا احساس کم کر دیتی ہے۔ قیام پاکستان پر برصغیر کے مسلمانوں پر جو بیت گئی، اس کا کربناک احساس نئی مملکت کے وجود میں آنے کی خوشی میں تحلیل ہو گیا۔ اس لیے ہم اس قتل عام کو بے مثال انسانی قربانی تو کہتے ہیں، لیکن ملت کے حواس کو معوف کرنے والا عبرتناک حادثہ نہیں سمجھتے۔ سقوط ڈھاکہ کی تاریخی سنگینی ہے، نتائج اور اثرات میں یہ حادثہ سقوط غرناطہ سے کہیں کمتر نہیں۔ بعض حساس مسلمان مورخین تو اسے سقوط غرناطہ سے بھی بڑا حادثہ سمجھتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار المیے ملیں گے جن پر مشرق سے مغرب تک جرأت و شجاعت و کامرانی کی لازوال داستانیں رقم کرنے والی قوم کے خون کے آنسو بہا سکتی ہے، لیکن شاید ہی کوئی المیہ اتنا شرمناک اور کرب انگیز نہیں ہوگا جتنا کرمگیز المیہ دسمبر 1971 میں جنم لیا۔ اور ہماری تاریخ کی شاید کسی رات کے اندھیرے اس قدر ہولناک ہوں گے جس قدر ہولناک اندھیروں سے ہمیں ان چند لمحات کے دوران گزرنا پڑا، جب آل انڈیا ریڈیو سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ محمود غزنوی کے جانشینوں نے اندرا گاندھی کے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کہانی اتنی سادہ نہیں کہ ایک ملک کے 2 حصے تھے، ایک حصہ خود مختاری کے شوق میں الگ ہو گیا اور ایک علیحدہ مملکت بن گیا۔ بھلا ملت کا اس میں کیا بگڑا؟ کیا 1940 کی قرارداد پاکستان بنگالی رہنما مولوی فضل الحق نے پیش نہیں کی تھی؟ کیا پاکستان کی خالق جماعت کی بنیاد ڈھاکہ میں نہیں رکھی گئی تھی؟ کیا ہندوؤں کے ہاتھوں لوٹ کسوٹ اور استحصال کا سب سے بڑا نشانہ بنگالی مسلمان نہیں تھے؟ کیا تحریک پاکستان میں سب سے سرگرم کردار بنگالی مسلمانوں کا نہ تھا؟ کیا 2 قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد نہیں تھا؟ کیا 1947 میں بننے والا پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست نہ تھا؟ کیا مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ملت کو کوئی واقعی نقصان ہوا؟ 1971 میں پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت والی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ملک آدھا رہ گیا، ملت کا فخر و افتخار ختم ہو گیا۔ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، لیکن ایسی ہی جیسی دنیا کا کوئی غیر نظریاتی ملک ہو۔ آج اس کا اسلامی تشخص موجود نہیں۔ بطور ایک قومی ریاست اس کی بنیاد بنگالی ثقافت و زبان پر ہے، اسلام پر نہیں۔ اس لیے ہندوؤں کے نزدیک بھارت اور بنگلہ دیش میں کوئی فرق نہیں۔ شاید بنگلہ دیش کبھی اسلامی تشخص کی طرف واپس بھی نہ جا سکے، لہٰذا کوئی بدبخت ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے ملت کے مفاد پر کوئی زد نہیں پڑی۔ سقوط ڈھاکہ پر اندرا گاندھی نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا تھا کہ 1000 سالہ تاریخ کا انتقام چکا دیا گیا ہے، اور یہ کہ 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال کے پانیوں میں غرق کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ہم یہاں پر اپنے ناظرین سے ایک سوال کریں گے کہ کیا مشرقی پاکستان کی علیحدگی ناگزیر تھی؟ اگر ناگزیر تھی تو کیا سقوط ڈھاکہ جیسے دردناک سانحے سے بچا جا سکتا تھا؟ یہ دونوں بالکل مختلف سوالات ہیں، اور نہیں بھی ہیں۔ مورخین نے بھی اپنے اپنے انداز میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یحییٰ خان کابینہ کے وزیر اور بنگالی مصنف پروفیسر GW چودھری کا کہنا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان
1000 میل کا زمینی فاصلہ دونوں حصوں کے اتصال اور اتحاد میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں جغرافیائی فاصلے کسی قوم کے افراد میں مغایرت کا باعث نہیں بنتے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ملک کے 2 حصوں کے درمیان ابھرتے ہوئے جذبہ قومیت کے لیے جغرافیائی فاصلہ زبردست چیلنج تھا، لیکن جدید عہد میں سیاراتی مواصلات جیٹ طیاروں کے ہوتے ہوئے یہ کوئی ناممکن عمل بھی نہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب کے سوا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں۔ اگر پاکستان کے 2 لخت ہونے کی صرف یہی دلیل ہوتی تو پھر یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انڈین یونین کے اندر کس مشترکہ شناخت کے تحت ایک مدراسی اور ایک ہندو بنگالی اکٹھے رہ رہے تھے۔ جی ڈبلیو چودھری کے نزدیک پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی جرنیل خود کو قومی مفادات کے محافظ سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اس کے علاوہ نئے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو اور بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمن کا کردار تھا کہ دونوں انتہائی بے اصول اور حریص سیاستدان تھے۔ اس کا تیسرا سبب جی ڈبلیو چودھری نے بین الاقوامی ماحول میں غیر ملکی عنصر کی مقامی عنصر کے ساتھ سازش اور گٹھ جوڑ کو قرار دیا ہے۔ انگریزی زبان کی ایک مثل ہے کہ نگاہ سے دور تو دل سے دور۔ جغرافیائی فاصلہ بے شک 2 صوبوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، خصوصاً جب اس کے اثرات کے ازالے کے لیے دوسرے اسباب ناپید ہوں۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان تو بلکہ ان کے اثرات کو مزید سنگین بنانے والے عوامل موجود تھے یا پیدا کر دیے گئے تھے۔ دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ کا جغرافیائی فاصلہ، اس پر متضاد یہ کہ دونوں کے درمیان ایک دشمن ریاست حائل تھی۔ تقسیم ہندوستان کا فیصلہ ہو جانے پر قائد اعظم نے بے سبب دونوں حصوں کے درمیان ایک کوریڈور طلب نہیں کیا تھا۔ اس مطالبے کی وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم کی دوررس نگاہیں جغرافیائی فاصلے کے منفی نتائج کو دیکھ رہی تھیں۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جغرافیائی فاصلے سے زیادہ خطرناک ثقافتی فاصلہ تھا۔ یہ ایک ٹائم بم تھا جو وقت آنے پر پھٹ گیا، اور ساتھ ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اسلامی اخوت کے حوالے سے جو رشتہ تھا اسے بگ سے اڑا دیا۔ اس سلسلے میں زبان کا مسئلہ بارودی سرنگ ثابت ہوا۔ غلط فہمیوں، دوریوں اور بالآخر علیحدگی میں ایک اہم کردار، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنیادی کردار، معاشی اور اقتصادی عدم مساوات تھی۔ اگر ہم سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر بنگالی دانشوروں اور غیر ملکی مصنفین کی کتابیں دیکھیں تو علیحدگی کا سب سے بڑا سبب ہی ان کے نزدیک مشرقی پاکستان کی معاشی محرومیت تھی، جن کی ذمہ داری مغربی پاکستان پر عائد ہوتی تھی۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن تنہا مغربی پاکستان ہی اس پسماندگی کا ذمہ دار نہیں تھا۔ تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے بھارت زیادہ ذمہ دار تھا، لیکن بڑی ہوشیاری سے پروپیگنڈے میں اس پہلو کو گول کر دیا گیا اور تمام ملبہ مغربی پاکستان خصوصاً پنجاب پر ڈال دیا گیا۔ پاکستانی حکومتوں کی بھی عجیب مصلحتیں ہوتی ہیں کہ تلخ حقائق سے عوام کو بے بہرہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ معلوم نہیں اس طرز عمل سے ملک و قوم کی کون سی خدمت ہوتی ہے، حالانکہ واقعات کا علم غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے بھی سب کو ہو ہی جاتا ہے۔ دشمن کی فوجیں سرحدیں پار کر کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ جنرل نیازی کا خیال تھا کہ معاملہ جھڑپوں یا ہوائی حملوں تک ہی محدود رہے گا، لیکن جب اسے دشمن کے اصل منصوبے کا واضح علم ہوا کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو مشرقی کمان مفلوج ہو کر رہ گئی۔ صورتحال کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں مزید جنگ کرنے کا عزم باقی نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 13 دسمبر کو مشرقی کمانڈ نے GHQ کو ایک پریشان کن پیغام بھیجا۔ پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل جنگ بندی کے مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ بھارت کی سرتوڑ کوشش تھی
کہ جنگ بندی کی قرارداد سے پہلے وہ ڈھاکے پر قابض ہو جائے۔ بھٹو نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں تاخیر سے شرکت کر کے دشمن کی آرزو پوری کر دی۔ جنرل نیازی کو جنگ بندی ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن نیازی 6 دسمبر سے ہی ذہنی طور پر جنگ ہار چکا تھا اور گورنر مالک کے سامنے ان کے بلک بلک کر رونے سے ان کی بہادری کا اندازہ ہو چکا تھا۔ یہ 16 دسمبر 1971 ہے اور وہی ریس کورس کا میدان ہے جس میں قائد اعظم نے تاریخی تقریر کی تھی۔ دن کے 9 بجے ہیں اور کسی تقریب کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ڈھاکہ شہر پر اداسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں کہیں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہزاروں افراد ریس کورس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور آنکھوں میں شعلے ہیں۔ فوجی گاڑیاں انسانوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اسی میدان کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ سٹیج کیا جانے والا تھا۔ سب کی نظریں پاکستانی افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نیازی پر جمی ہوئی ہیں۔ جنرل کا چہرہ ستا ہوا ہے۔ شہر سے آنے والا ہجوم لحظہ بلحظہ بڑھتا جا رہا ہے۔ زندہ باد اور جے ہندو کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ جنرل نیازی کے ہمراہ ان کے سٹاف افسر بھی ہیں۔ جنرل نیازی اپنی سٹک پر قدرے جھکے ہوئے ہیں۔ دونوں جرنیلوں کے رینک ایک جیسے ہیں مگر ان کے راستے جدا جدا۔ ریس کورس کے چاروں طرف بھارتی افواج نے گھیرا ڈال رکھا ہے اور میدان میں ہزاروں بنگالی موجود تھے جو ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا تماشا کرنے آئے تھے۔ میدان کے عین درمیان میں لکڑی کی سادہ سی میز رکھی ہے جس کے دونوں طرف بھارتی فوج اور سپاہی الگ الگ قطار میں کھڑے ہیں۔ میز کے گرد پہلے جنرل اروڑہ بیٹھتے ہیں اور ان کے برابر جنرل نیازی بیٹھ جاتے ہیں۔ جنرل نیازی زبردست کشمکش سے دوچار تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے ذلت آمیز لمحہ تھا۔ مسودہ میز پر رکھا تھا۔ جنرل نیازی آگے بڑھا اور اس کا قلم مسودے پر اپنے دستخط کرنے لگا۔ پاکستان کا پرچم سرزمین ڈھاکہ میں سرنگوں ہو گیا۔ جنرل نیازی اپنا ریوالور کھولتے ہیں اور گولیوں سے خالی کر کے جنرل اروڑہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ نیازی کے تمغے اور رینک سرعام اتار دیے جاتے ہیں۔ ان کا چہرہ گہرے سمندر کی طرح ساکت رہتا ہے۔ ہجوم کی طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ جنرل نیازی اپنی جیپ کی طرف آتے ہیں جس کا بھارتی فوجیوں نے محاصرہ کر کے رکھا تھا۔ قصاب، بھیڑیے اور قاتل کا شور بلند ہوتا ہے۔ جنرل نیازی اپنی گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی محاصرہ توڑ کر آگے بڑھتا ہے اور ان کے سر پر جوتا کھینچ کر مارتا ہے۔ ہائے یہ رسوائی، یہ بے بسی اور یہ بے چارگی، یہ ذلت اور یہ ہزیمت ہماری تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔